الف لام میم، تیری رضا میری تسلیم۔ میں سڑک پہ سمندر کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا جس طرح ہر راستہ مختلف نشیب و فراز، ٹیڑھ میڑ، آسانیوں، پریشانیوں اور کم و بیشی سے ہوتا ہوا ایک ہی منزل پہ جا کر ختم ہوتا ہے، جیسے ہر مذہب، مسلک و مقصد طرح طرح کے گنجلکوں، ابہامات، افہامات، بینات و توہمات سے چھوا چھوئی کرتا ہوا ایک ہی، صرف ایک ہی رب کی جانب رجوع ہوتا ہے، اور قطرے سے لے کر آبجو، آبجو سے ندی نالے، دریا، چشمے، آبشاریں، سب کے سامنے صرف سمندر ہوتا ہے۔ آب حنظل ہو یا آب انگور، آب شورا ہو یا آب زلال، آب حیات ہو یا آب کوثر، سب اسی سرچشمہ قدرت و حکمت سے پھوٹتے ہیں۔ اڑو کاغا اڑو، سمندر سے بہت پہلے تمہیں ایک نالا اور ملے گا، اسے سیراب ہوتے جانا۔ کپڑوں والا تھیلا تو ادھر اسی کے گھر پہ تھا، پاجامہ، قمیض اور چپل جو پہنے تھے وہ اسی مرد نیک خو کے دیے، بلکہ پہنائے ہوئے بھی تھے۔ رات کا پہلا خنک سا پہر، سمندر کی نمدار بوجھل ہوا جس میں شاید برکت کے لیے ہلکا سا نمک ملا دیا ہوا تھا، صاف آسمان، کہیں کہیں میری طرح آوارہ بادلوں کے ٹکڑے، شرمیلے سے ستارے اور پیلا سا چاند، یہ میرے آسمانی ساتھی تھے، اور میں زمین پہ فراٹے بھرتی ہوئی موٹریں، ٹرامیں، بسیں، دو رویہ بڑی سی سڑک، پام، یوکلپٹس کے درخت، در و دیوار، جھاڑ جھنکار، پتھر، دھول، دھواں اور غبار، میں آگے پیچھے سے دور دور تک اکیلا، پیلی پیلی اداس سی پول لائٹ، میں سمندر کی جانب یعنی کیماڑی کی طرف جا رہا تھا۔ ابھی تو پرانی نمائش کا بڑا سا گول چکر والا چوک بھی دور تھا، مگر سامنے نظر آ رہا تھا۔ اسے جب کراس کروں گا تو پھر اصل بند روڈ شروع ہوگا۔ میں اپنی لگن اور لگی بندھی سفری ردھم برقرار رکھے ہوئے دنیا و مافیہا سے بے خبر بس چلا جا رہا تھا۔ ایک بھاری بھرکم ٹرام دھڑ دھڑ کرتی ہوئی گزر گئی۔ میں اپنے قدموں پہ رک سا گیا اور سوچنے لگا کہ کیا بےہودہ سواری ہے، نہ ٹرین اور نہ بس یا گاڑی۔ شاید اسی لیے اسے ٹرام کہتے ہیں۔ کیسا بے ہنگم اور صوتی لحاظ سے بے سرا سا نام ہے، یعنی پہلے ٹرٹراؤ پھر ٹرام کہو۔ میں دور تک اس کی پیچھے والی سرخ بتیاں دیکھتا رہا۔ اس وقت اس کو گزرنے سے میری محویت کا سارا لطف غارت ہو چکا تھا، جیسے طبلہ یا طاؤس اگر سر سے اتر جائیں تو پھر ٹھوک ٹھاک کر کھینچ تان کر سر میں کر لیے جاتے ہیں، مگر کچھ بدمزگی اور بے لطفی ضرور پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی مجھے خود کو دوبارہ سر میں لانے کے لیے ہلکا سا تردد کرنا پڑا۔ اب پھر میری چال، چاپ اور رفتار میں ردھم سا آ گیا تھا، مگر کانوں میں کچھ سریلے تان پلٹے بھی سنائی دینے لگے۔ میں نے اب سارا دھیان کانوں پہ دھر دیا، آواز کی لہروں کو بھانپتا اور ان کے بہاؤ کے رخ کو جانچتا ہوا میں سڑک سے کچے پہ اتر گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کراچی میں مہاجروں کی آباد کاری ہو رہی تھی، جہاں جدھر جس کے سینگ سمائے وہ ادھر بیٹھ گیا تھا۔ جگہ جگہ جھونپڑیاں، جھگیاں اور ٹین ٹاٹ کے گھروندے کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ پرانی نمائش کا آدھے سے زیادہ علاقہ غیر آباد، کٹی پھٹی جھاڑیوں، کھڈوں اور غیر ہموار بیکار سے زمین پہ مشتمل تھا۔ قائد اعظم کے مزار والا علاقہ بھی ایسا ہی غیر آباد نیم جنگل سا تھا۔ یہ طبلے سارنگیوں کی آوازیں بھی بائیں جانب کی کسی جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ ذرا اور آگے بڑھا تو سازوں کی آوازوں کے ساتھ اب قوالوں کے قول قلبانے بھی سنائی دینے لگے۔ میں جماندرو، بلا کا کن رسیا، نماز جنازہ پہ جاتے جاتے اگر راستے میں کہیں سارے گاما کی بھنک پڑ جائے تو رخ بدل جاتا ہے، اور یہاں تو معاملہ ہی اپنے ہاتھ تھا۔ اب میں ایک کچی بستی میں داخل ہو چکا تھا۔ ریت کے بلاکوں سے تیار کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے ڈربا نما جھونپڑے، بغیر کسی نقشے یا پلاننگ بنے عجیب سے بے ڈھنگے بے ترتیب مکان، نالیاں، موریاں، راستے، یعنی یہ جیسے فری لینڈ تھی اور کسی محکمے، اصول، قانون کا یہاں کوئی عمل دخل نہ ہو۔ عجیب سی بات کہ میں اکیلا، وہاں سب موجود ہیں، مگر میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا۔ چند کتے البتہ ضرور دکھائی دیے، جو میری طرح ہی شاید فالتو قسم کے تھے، کام نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ میں نے ان کا نوٹس لیا، نہ انہوں نے مجھے درے خور اعتنا سمجھا تھا، وہ میرے لیے بے ضرر اور میں ان کے لیے بیکار، کہ انہوں نے مجھے اول جلول کو دیکھ کر ہلکی سی بھونکی بھی ضائع کرنی مناسب نہیں سمجھی۔
اس بستی کی اس اسرت مزاجی اور غربت کوشی پہ غور کرتا ہوا ذرا اور آگے بڑھا تو ایک دم سما کا سارا ہلڑ جیسے میرے سر پہ آ رہا ہے۔ چند قدم آگے مڑتے ہی سامنے جیسے واقعی جنوں کی جنج چڑھی ہوئی ہے۔ کھلے میدان میں شامیانے گڑے تھے، ایک جم غفیر جس کے آگے آگے سبز چوغے میں ملبوس سفید براق داڑھی والے ایک پیر مرد، دائیں جانب متعدد باریش نورانی چہرے والے بزرگ اور بائیں طرف قوال حضرات ماں سازندے جنہوں نے اپنے آلات غنا اپنی کمر سے کسے باندھے ہوئے تھے، اور پیچھے مریدین یا سامعین کا لاؤ لشکر۔ وہ میری جانب بڑھے چلے آ رہے ہیں، دو چار گیس ہنڈولوں والے بھی روشنی کے لیے ساتھ تھے۔ میں یہ نظارہ دیکھ کر ٹھٹک کر ایک گلی کی آڑ لے کر کھڑا ہو گیا۔ قوالوں نے ترک بچہ یعنی امیر خسرو کو ہی چھیڑا ہوا تھا۔ ایک ہندو بچہ بین کے عجب حسن دھرے چھے، بر وقت سخن گفتن مکھ پھور چھرے چھے، گفتم زلب لال تو ایک بوسہ بے گرم، گفتہ کہ ارے رام ترک کائیں کرے چھے۔ میرے کان کلام پہ پڑے ہوئے تھے اور آنکھیں اس قافلہ قیل و قالاں پہ جمی ہوئی تھیں۔ لہجہ لہجہ میرا اور ان کا درمیانی فاصلہ کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نیم اندھیرے میں ایسی آڑ لے کر کھڑا تھا کہ کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا تھا، پھر بھی احتیاطاً میں مزید آڑ میں ہو گیا تاکہ یہ بھلے لوگ جہاں جا رہے ہیں مجھے دیکھے بغیر گزر جائیں۔ پھر کہوں گا کہ یہ عجیب سی بستی تھی کہ میرے علاوہ کوئی بھی ذی نفس مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ شاید سبھی وہاں سما میں چلے گئے تھے، پھر بھی کوئی بچہ یا عورت، کوئی بوڑھا بوڑھی، کوئی تو ہوتا جو میرے اس وہم کی نفی کرتا کہ یہ جنوں کی بستی نہیں ہے۔ وہ لوگ اب بالکل ہی میرے سر پہ پہنچ گئے تھے۔ قوال بھی کلام سے آگے حاصل کلام اور سازندے بھی سازم ساتی پہ بھڑکے ہوئے تھے۔ میں اس یقین میں تھا کہ وہ مجھے بالکل نہیں دیکھ سکتے، پر کیا کیجیے، یہاں تو ہوتا ہی وہی ہے جو وہم و گمان میں نہیں ہوتا، اور وہ کچھ بالکل ہی نہیں وقوع پذیر ہوتا جس کے ہونے پہ یقین و ایمان ہوتا ہے۔ یعنی وہ سارے عین گلی کے منہ پہ آب راجمان ہوئے۔ قوالوں نے خوب دھاڑ دھاڑ اور سازندوں نے خوب پھاڑ پھاڑ طبلے بجائے۔ اشعار کی تھوڑی سی تکرار کے بعد جب معاملہ قدرے واپس سم پہ آیا تو ان سبز چولے والے پیر مرد نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر میرے گلے گلابوں کے ہار ڈال دیے اور پھر مجھے سینے لگا کر معانقہ فرمایا۔ ادھر میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس گلی یا جہاں میں کھڑا ہوں وہاں ان کے پیر کا کوئی مزار وغیرہ ہوگا اور وہ سب یہاں چوکی بھرنے یا چادر چڑھانے آئے ہیں۔ اب مریدوں نے آگے بڑھ کر میرے سر پر سے ریز گاری وار وار کر قوالوں کو دینا شروع کر دی۔ جب یہ سلسلہ بھی مدھم پڑا تو پیر صاحب نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ کر لیا۔ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، عجب زیخ میں جان پھنس چکی تھی۔ میں سر جھکائے یوں ساتھ چل رہا تھا جیسے وہ مجھے بیچ میدان شامیانوں والی جگہ پہ لے جا کر اپنے ہاتھوں سنگسار کریں گے، اور پہلا پتھر یہی سبز چوغے والے پیر مرد ماریں گے جنہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی مگر شفقت سے تھاما ہوا تھا۔ سمجھ سے بالا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ کیا سارے جہاں کے پیروں فقیروں درویشوں کی نظریں مجھ عاجز پہ ہی جمی ہوئی ہیں، یا پھر وہ کون سی گیدڑ سنگھی میرے نیفے میں اڑسی ہوئی ہے جو یہ سب مجھ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب واپسی شروع ہو کر ختم ہونے والی تھی۔ قدم بقدم شامیانے اور میدان کے پاس پہنچنے والے تھے۔ مردوں کی جگہ عورتیں اور قوالوں کی جگہ ڈومنیاں ہوتی تو یہی دکھائی دیتا کہ لڑکے والے مہندی لے کر لڑکی کے گھر آ رہے ہیں۔ خیر، یہاں پہنچے تو پہلے گل نچھاور ہوئے، پھر عطر پاشی کی گئی، بڑی عقیدت و احترام سے نمایاں جگہ پہ بٹھایا گیا۔ پیچھے آرام دہ تکیے، نیچے صاف ستھری سفید چادریں، ادب آداب والے لوگ۔ بیٹھتے ہی پیر مرد نے ہاتھ کے اشارے سے قوالوں کو سانس درست کرنے کا اشارہ دیا، ایک دم جیسے سکون سا لوٹ آیا ہو۔ سما یا سخن، محبت یا مخاصمت، ایک حد، ایک سطح اور ایک وقت تک مزہ دیتی ہے۔ غیر مناسب اور بے توازن کمی بیشی اس کے لطف، اس کی لذت اور اس کی لطافت کو غارت کر دیتی ہے۔ پیر مرد کے اشارے پہ فوراً ٹھنڈے میٹھے مشروبات پیش کر دیے گئے۔ میں چونکہ پیر مرد کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، اس لحاظ سے ابتدا پیر مرد اور مجھ سے ہوئی۔ جب سب حاضرین تک مشروبات پہنچ گئے تو بآواز بلند بسم اللہ ہوئی۔ پہلا گھونٹ جو حلق سے نیچے اترا تو 14 طبق روشن ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ عجیب سا سواد
جیسے بھنگ ہوتی ہے، بے مزہ، کسیلی سی، کوار گندل، سونف، خشک دھنیا، بس ایسا کوئی ذائقہ تھا، لیکن بے حد زود اثر، قوت بخش اور فرحت انگیز۔ سبھی بسم اللہ الحمدللہ کہتے ہوئے پی رہے تھے، میں بھی چڑھا گیا۔ اچانک پیر مرد میرے دائیں کان میں گویا ہوئے، بیٹا تردد مت کرو، یہ مشروب طیب ہے، ذائقہ اس لیے جداگانہ سا لگا کہ تم نے یہ کبھی پیا ہی نہیں۔ یہ جو ستو کلونجی کے بیج، دھنیا، مقشر اور شکر سے بنتا ہے، معدے، مثانے، دماغ اور مزاج کی گرمی کے لیے اکسیر ہے۔ 2 پیالے پینے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ رہتا سہتا بخار، مزاج کی تلخی، تھکاوٹ اور کسل مندی سب اڑن چھو ہو چکے ہیں۔ اب میں واقعی اپنے آپ کو چاقو چوبند سا محسوس کر رہا تھا۔ اس وقفے میں یہ اعلان بھی ہوا کہ جو ساتھی طہارت و وضو سے فارغ ہونا چاہیں وہ 10 منٹ میں تیار ہو کر واپس یہیں پہ آ جائیں۔ میں بھی وضو کر کے واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گیا۔ اب پنڈال کو خالی 3 اطراف سے بھی قناتوں سے بند کر دیا گیا، روشنیاں مدھم کر دی گئیں، سب حاضرین 2 زانوں سے بیٹھ گئے۔ پیر مرد کے اشارے سے ایک دبلے لاغر سے بزرگ انتہائی عجز و انکسار سے اٹھے اور سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ الہی، یہ سورہ جن کی تلاوت کرنے کا کون سا مقام ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ کوئی ہنسی خوشی کی تقریب ہو، واسطے برکت و سعادت تلاوت کا مقام بنایا جائے تو قاری سورہ یاسین شروع کر دے۔ خیر، تلاوت تو تلاوت ہی ہے، اللہ کا کلام ہے، کہیں سے بھی تلاوت کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر موقع محل کا خیال بھی کر لیا جائے تو زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ تلاوت کے بعد پیر مرد اپنی اوپر والی قبا اتار کر حلقے کے درمیان استادہ ہو گئے۔ 2 لمبی لمبی کالی چادریں ان کی کمر کے گرد آدھی آدھی گانٹھ دے کر باندھ دی گئی، یوں کہ ان کے چاروں پلو برابر ہو گئے۔ اب چادروں کے پلوؤں کا کراس بنا کر 4 4 مریدوں نے پکڑ لیا۔ وہ پیر مرد درمیان میں ڈھیلے سے بندھے ہوئے تھے۔ روشنیاں مزید کم کر دی گئیں۔ اب پیر مرد نے الف لام میم کا نعرہ بلند کیا اور پلو تھامے ہوئے 16 افراد نے تیری رضا میری تسلیم دہرایا۔ پھر پیر مرد کہتے، وہ دہراتے اور ساتھ ساتھ ایک قدم آگے بھی بڑھاتے، لیکن چادروں کے پلوؤں کا کراس اور تناؤ برقرار رہتا۔ اسی لحاظ سے پیر مرد بھی ایک قدم سیدھی جانب گھوم جاتے۔ بڑے ذکر و اذکار، جہری خفی، دیکھے سنے اور خود بھی کیے، مگر یہ استادہ ہو کر الف لام میم کا ذکر جہر پہلی مرتبہ دیکھا۔ ذکر کی لے کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی اتر لیتی۔ 15 20 منٹ بعد پیر مرد بیٹھ جاتے اور مریدین پلو چھوڑ کر اپنی اپنی جگہ واپس چلے جاتے۔ 2 منٹ بعد 16 مریدوں کا نیا گروپ آ جاتا اور پھر وہی سلسلہ۔ اس دوران دیگر تمام مرید یا حاضرین سر جھکائے ان کے ساتھ تیری رضا میری تسلیم پڑھتے رہتے۔ میرا بھی یہی حال ہو گیا۔ پہلے تو میں بغور دیکھتا رہا، پھر ان سب کے ساتھ شامل ہو گیا، یعنی انہی کے رنگ میں رنگا گیا۔ کوئی 2 2.5 گھنٹے بعد میری باری بھی آ گئی۔ میں بھی پلو پکڑنے والوں 4 میں ایک تھا۔ اب تو مجھے خوب پریکٹس ہو چکی تھی۔ درمیان میں چکی کی طرح پیر مرد نے الف لام میم کہا اور میں نے پہلی مرتبہ تیری رضا میری تسلیم کہا۔ ہم پلو پکڑ چکی کے پاٹ کے مانند دائرے میں گھوم رہے تھے۔ خدا جانے، گھومتے گھومتے میں کہیں گم ہو گیا یا سمے کا سبھاؤ کھل گیا تھا۔ شعور اور ادراک کا جیسے ٹائی راڈ کھل گیا ہو، یادداشت جیسے کسی گہرے کھڈ میں گر کر ختم ہو گئی ہو۔ یہ بھی یاد ہے کہ ہم سب نے وہیں پنڈال میں اسی پیر مرد کی اقتداء میں نماز فجر ادا کی تھی۔ اس سے کچھ پہلے اور کچھ بعد کیا ہوا، کیا بیتی، کچھ یاد نہیں۔ میرے علاوہ شاید سب ہی نارمل تھے۔ کانوں میں بات چیت کی آوازیں آ رہی ہیں، چلتے پھرتے لوگ محسوس ہو رہے ہیں، لیکن جسم، ذہن، دل جیسے کسی سرد خانے میں لگے ہوئے ہوں۔ نہ بولنے، کچھ کہنے کی سکت اور نہ حرکت و جنبش کا یارہ۔ ہاں، ناشتہ میں نے کیا، مشروب کی مانند وہ بھی عجیب سا تھا۔ بڑے بڑے مٹی کے پیالوں میں لوبیے جیسے بیج اور اوپر گاڑی سی آش، ساتھ جو کی بھوسی سمیت تنوری روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ اس کے بعد چراغوں میں جیسے روشنی نہ رہی، یوں کھلواڑا اجڑا کہ جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں، رات گئی بات گئی والا معاملہ ہو گیا۔ سورج کے اجالے سے پیشتر رات کے ہر قصہ کہانی کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ میں اسی میدان میں ایک اینٹوں کے ڈھیر پہ بیٹھا،
بیتی شب کی ایک ایک کارگزاری کو یاد کر رہا تھا جو اب وہم و خیال بن چکی تھی۔ میں اس ساری کتھا کہانی کو خواب تسلیم کر لیتا اگر میرے گلے میں پڑے ہوئے گلابوں کے ہاروں والے دھاگوں کے ساتھ مرجھائے ہوئے شگوفے اور ڈنٹھل نہ ہوتے، میری قمیض کے سامنے والی جیب میں پھولوں کی پتیاں پڑی ہوئی نہ ہوتی۔ میں اینٹوں کے ڈھیر سے اٹھا، وہاں سے اس گلی تک گیا جہاں میں آڑ لے کر چھپا کھڑا تھا، پھر میدان میں آیا، مگر نہ کوئی شامیانوں اور قناتوں کے کھڑے کرنے کے نشان، نہ زمین میں کیل قلعے گاڑنے کا سراغ، نہ کوئی پھول پتی۔ الہی، یہ کیا اسرار تھا؟ سامنے والے جھوپڑے سے ایک دھان پان سا آدمی باہر نکلا۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کرتے ہوئے پوچھا، بزرگوار، یہاں رات کو محفل سماع تھی اور ایک برگزیدہ سے بزرگ بھی۔ وہ میرا سوال پورا ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، اماں باولا ہو گیا ہے کیا؟ کیسی محفل اور کیسا بزرگ؟ وہ مجھ پہ لاپرواہی سے نظر ڈالتا ہوا دوسری جانب نکل گیا۔ ساتھ والی گلی سے ایک بابو ٹائپ لڑکا نکلتا نظر آیا۔ میں نے اسے جا پکڑا۔ بھائی صاحب، اس میدان میں رات کو کوئی ذکر و سماع کی مجلس تھی۔ ایک بزرگ جو پیر نظر آتے تھے، میں نے ان سے ملنا ہے۔ پہلے تو اس نے مجھے سر سے پاؤں تک نگاہوں سے نکالا، پھر زیر لب ایک ہلکی سی نکالتے ہوئے وہ میری بات کا جواب دیے بغیر یہ کہتا ہوا چل دیا، اللہ خیر کرے، صبح صبح ہی ایک چریا ٹکرایا ہے۔ اب میری تسلی ہو گئی کہ میرے ساتھ رات ہاتھ ہو گیا ہے۔ یہ سوچتے ہی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ آخر میں بھی اس بابو کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ کچھ دور جا کر مڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بھی اس کے پیچھے آ رہا ہوں تو اس نے اپنی رفتار بھی قدرے بڑھا دی۔ ذرا آگے جا کر اس نے پھر میری جانب دیکھا۔ میں نے مزے لینے کی خاطر اسے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا، مگر وہ تیزی سے ساتھ والی گلی میں گھس گیا۔ خس کم جہاں پاک۔ ذرا آگے ایک سکول نما مکان سا نظر آیا، ساتھ ایک نامکمل چھوٹی سی مسجد بھی تھی۔ ایک مسکین صورت غریب سے مولوی صاحب چند بچوں کو سامنے بٹھائے یسن القرآن پڑھا رہے تھے۔ بچوں کی شکلوں اور لباس حلیے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی انتہائی مفلوق الحال بستی ہے، اور میں اس نیت سے اس کے پاس جا کھڑا ہوا کہ یہ ایک شریف آدمی دکھائی دیتا ہے، چلو اس سے ہی رات والے مسئلے پہ بات کر کے دیکھوں۔ مولوی آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہ صوفی نور دین کے بارے میں بھی کچھ جانتا ہو، جن کے پاس میری تسلیم و رضا والی امانت ہے۔ یہیں پر یہ بھی یاد آیا کہ رات بھی کوئی تسلیم و رضا والی بات ہوئی تھی۔ دماغ پہ زور دیا تو الف لام میم تیری رضا میری تسلیم یاد آ گیا۔ یہیں کھڑے کھڑے میں نے یوں ہی الف لام میم تیری رضا میری تسلیم دہرانا شروع کر دیا کہ خوب اچھا رٹا لگا لوں تاکہ بھول نہ جاؤں۔ میں اندھا دھند دہرائے جا رہا تھا، نہ جانے پھر کیا ہوا کہ میں وہیں مسجد یا مکتب کے بیچوں بیچ اسی رات والے انداز میں گھومنے لگا۔ بچیاں بچے مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ مولوی صاحب نے انہیں ڈانٹ کر چپ کروایا اور ہاتھ میں چھڑی لیے میرے قریب آ کر قہر بھری نظروں سے مجھے تومنے لگے۔ وہ شاید میرے ورد الف لام میم تیری رضا میری تسلیم یہ بھی کچھ گہرا غور کر رہے تھے، لیکن وہ تو محض مولوی صاحب تھے، الفاظ کے ہجے، تالو، حلق اور نوک زبان سے صحیح نکلوانے والے، اور یہاں تو ازل و ابد کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کے مخفف مخفی حروف تھے، کلیجہ کٹوانے اور حلق سے چیخے نکلوانے والے۔ یہ انہیں کیا سمجھ پاتے؟ میں نے مدرسے میں 2-4 چکر اسی والہانہ انداز میں لیے تو وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے آخرکار چھڑی آگے بڑھا کر قدرے تلخی سے بولے، اے چھوکرے، یہ تو مکتب میں کیا اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے؟ میں چھڑی اور ان کی کڑی باتوں کو کب خاطر میں لاتا، اپنی موج میں لگا رہا۔ مکتب کی کوئی باقاعدہ 4 دیواری تو تھی نہیں، بس کچی پکی باڑ سی بنی ہوئی تھی۔ آنے جانے گزرنے والے اوپن ایئر تھیٹر میں یہ رقص بالک دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب کے لیے اب صورتحال کو سمیٹنا ضروری ہو گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے میرا بازو پکڑ کر اپنی جانب گھسیٹ لیا۔ چکر تو خیر رفع چکر ہو گئے، مگر میری یا کسی کی بھی زبان کو بھلا کون روک سکا ہے؟ میری 1.5 تولے کی ترتری برابر الف لام میم تیری رضا میری تسلیم کا ورد کیے جا رہی تھی۔ راہ گیروں میں ایک بھلا سا بوڑھا آگے بڑھ کر پوچھنے لگا، اماں صوفی جی، یہ لونڈا کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ صوفی جی یا مولوی صاحب کوئی جواب دیتے، میرا توا بدل چکا تھا۔ صوفی نور دین، صوفی نور دین، صوفی نور دین۔ اب مولوی صاحب بولے،
خود دیکھ لو بھیا، عبد الجبار پہلے کوئی الف لام میم اور رضا تسلیم کا ورد کر رہا تھا، اب تمہارے صوفی کہنے پہ صوفی نور دین کی رٹ شروع ہو گئی ہے۔ اب ہمت کر کے ایک اور جوان قریب آیا، اپنی رائے دینے لگا۔ تاؤ، مجھے تو کوئی کھوپڑی سے کھسکا ہوا لگے ہے۔ ایک اور بولا، ہاں بھیا بھیا، آج کل یہ مغز کی بیماری عام ہوئے ہے، اپنے جمن کا لونڈا بھی ایسی ہی واہی تباہی بکے ہے۔ بہرحال ان تین چار شریف آدمیوں نے مجھے سمیٹ سماٹ کر چٹائی پہ لٹا دیا۔ استنجے والے مٹی کے لوٹے سے پانی لے کر میرے منہ پہ دو چار چھپاکے مارے، ایک تلوے سے ہلانے بیٹھ گیا، ایک پیچھے گردن اور شانے دابنے لگا۔ مولوی صاحب نے زیر لب کچھ پڑھ کر دو چار سڑی سی پھونکے بھی ماری۔ ظاہر ہے کہ ایسی خاطر تواضع پہ مجھے اب ہوش میں آ جانا چاہیے تھا، اور میں آ گیا، بلکہ باقاعدہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بٹ بٹ اپنے گرد لگے ہوئے تماشے کو دیکھنے لگا۔ وہ پہلے والا بوڑھا غور سے مجھے دیکھتے ہوئے انکشاف کرنے لگا، صوفی جی، مجھے تو یہ کورنگی والے مجو حجام کا لونڈا لگے ہے۔ مجو کی ہمشیرہ ادھر ہی کہیں رہتی ہے، یہ اسی کو ملنے ادھر آیا ہوگا۔ مجو کو بھی پرانی مرگی کی کسر ہے۔ ہاں بھیا، باپ پہ پوت، پتا پہ گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ وہ اپنا پرانا جوتا اتارتے ہوئے بولا، یہ اسے سنگھاؤ، ابھی لونڈا ہوش پکڑ لے گا۔ ادھر میں نے جوتے کی جو حالت دیکھی تو پورے ہوش پکڑ لیے، بلکہ میں نے باقاعدہ مولوی صاحب کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، میں مجو حجام کو جانتا تک نہیں، اور نہ ہی مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ میں تو صوفی نور دین صاحب کو تلاش کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تھا، بس تھکاوٹ اور پریشانی کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اب پھر وہی جوتی سنگھانے کا مشورہ دینے والا بوڑھا بولا، یہ صوفی نور دین نور جہاں والے تو نہیں؟ نور جہاں والے؟ میں نے زیر لب دہرایا اور فوراً ان کی غلط فہمی رفع کرتے ہوئے کہا، نہیں جی، طبلہ بجانے والے نہیں، وہ تو تسلیم و رضا والے صوفی صاحب ہیں۔ بوڑھے نے میری بات کا مزہ لے کر زور سے ایک قہقہا لگاتے ہوئے مجھے ایک دھول جمائی، پھر میری کلائی تھامتے ہوئے کہا، آؤ بھیا، میں تمہیں ان کا راستہ دکھاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ میں راستے میں پھر گھگیایا، بزرگوار، میں نے صوفی نور دین کے پاس جانا ہے، آپ مجھے کسی غلط صوفی نور دین کے پاس لے جا رہے ہیں، ان کا میڈم نور جہاں سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ میری بات کو سنی انسنی کرتا ہوا بڑی لاپرواہی سے بولا، بھیا، تم مانو یا نہ مانو، پر میں خوب جانوں کہ تمہیں مرغی کی تھوڑی بہت کسر ضرور ہے، اور مجو نائی سے بھی تمہارا کچھ نہ کچھ تعلق موجود ہے۔ میری اس بات پہ مجو نائی اور مرغی کا کیا تعلق بنتا ہے؟ میں نے ایک قدم پہ رکتے ہوئے کہا تو وہ دو قدم آگے رکتے ہوئے بولے، تم نے دو مرتبہ کہا کہ صوفی نور دین کا نور جہاں سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ وہ سراپا نور جہاں ہے، اور تم نے یہ کہا کہ وہ تسلیم و رضا والے ہیں، تو یہ بالکل درست ہے۔ اب بولو کہ تم نے نور جہاں والے صوفی نور دین کے پاس جانا ہے یا تسلیم رضا کے؟ تسلیم اور رضا، ان کے دو بیٹے انہی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان سے بھی مل لینا۔ میں پھر سوچ میں پڑ گیا، یہ کون سے تسلیم و رضا بتا رہے ہیں؟ اب کہ اس بوڑھے نے مضبوطی سے میری کلائی پکڑتے ہوئے ڈانٹ سے پلائی اور کہا، مجو کے بچو، اگر اب تم نے کوئی مرغے والی حرکت کی تو ایک جھاپڑ جما دوں گا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے ٹرام سٹاپ تک چلتے چلو، میں کنڈکٹر کو سمجھا دوں گا، وہ تمہیں نیپیر روڈ کے پاس اتار دے گا، وہاں کسی بھلے مانس سے دارالسلام ہوٹل کا معلوم کر لینا۔ اس ہوٹل کے پاس پہنچ کر کسی سے صوفی نور دین کے بجائے نور جہاں خرادیہ کا پوچھ لینا، تمہیں انہیں تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ وہاں پہنچ کر میرا سلام بھی کہنا کہ مطیع الرحمان آشفتہ امبالوی نے سلام عرض کیا ہے۔ آواز دے کہاں ہے؟ واقعی مجھے وہاں پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ 20 منٹ بعد میں ٹھیک ان کی ناک کے نیچے کھڑا تھا، ایک پرانی 7 منزلہ بلڈنگ کے نیچے ایک درمیانی سی دکان، اندر ایک چھوٹی سی خراد مشین نصب تھی۔ مشین کے عین اوپر ایک پہیا گھوم رہا تھا، جس پہ چڑی بیلٹ اس مشین کو چلا رہی تھی۔ جب اس مشین کو ذرا کی ذرا روکنے کی ضرورت ہوتی تو اوپر لگے ہوئے لیور کو حرکت دی جاتی اور مشین چلتے چلتے رک جاتی۔ مشین کو روکنے والے لیور کے ساتھ ہی ایک پرانا سا ٹیپ ریکارڈر بھی لٹکا ہوا تھا۔ نور جہاں اپنی آفاقی آواز میں وہ نغمہ الاپ رہی تھی کہ اگر یہ دونوں نو یعنی نوشاد اور نور جہاں اس سرمدی آہنگ و کیفیت والے نغمے کو تخلیق نہ کرتے تو شاید یہ دونوں نو آج نوشاد اور نور جہاں نہ ہوتے۔
خرات کے چکے میں ایک پیتل کا سریا گھوم رہا تھا۔ ایک دبلا پتلا لاغر لمبا سا شخص بڑے انہماک اور مشاقی سے فٹ بال میں ہوا بھرنے والے پمپ کے آگے والے نپل بنا رہا تھا۔ میں ایک آڑ لے کر اس پراسرار شخص کو دیکھنے لگا جو میرے اعصاب پہ سوار کر دیا گیا تھا۔ سوچنے لگا کہ یہ دہاڑی دار ٹائپ بنگالیوں کی طرح ٹھوڑی پہ داڑھی کے نام پہ گنتی کے چند بال، اگلے دو دانتوں تلے دبی ادھ جلی بجھی ہوئی بیڑی، الجھا الجھا پریشان حال، نور جہاں کے گانے میں پھنسا ہوا، پاپی پیٹ کے ہاتھوں شکنجہ جنجال میں کسا ہوا، مجھے بھلا کیا تسلیم و رضا سکھائے گا؟ تب کھٹ سے اس بوڑھے کی بات یاد آ گئی جس نے اپنا نام شاید مطیع الرحمان شگفتہ یا آشفتہ، آگے شاید گڑبڑ گھٹالوی یا شاید امبالوی بتایا تھا کہ تسلیم اور رضا دونوں بھائی بھی ادھر باپ کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں۔ لو، میں تسلیم و رضا کی بات لے کر آیا تھا اور یہاں کون سے تسلیم اور رضا نکلے۔ اب میں انہیں تلاش کرنے لگا۔ نگاہ کا ذرا زاویہ بدل کر اندر دیکھا تو واقعی خراد مشین کی دوسری جانب دو کچے سے بچے زمین پہ دھرنا دیے نپلوں کی رگڑائی کر رہے تھے، اور ادھر مشین کا شور میڈم کی آواز کے ساتھ ایسے تال میل سے ہم آہنگ تھا جیسے یہ مشین بھی آرکیسٹرا کا ایک نمایاں ساز ہو۔ اس نغمے میں ایک وجدانی کیفیت بھی موجود ہے، مگر اس کیفیت سے کما حق لطف و لذت اور لٹک لینے کے لیے بندے کا صحیح معنوں میں عشق پراگندہ ہونا ضروری ہے۔ وہ شہید شوق وصل، تنہائیوں اور شب خیزیوں کا خوگر ہو تب وہ اس کی اصل روح سے روشناس ہو سکتا ہے۔ آواز دے کہاں ہے، دنیا میری جواں ہے، رات جا رہی ہے جیسے چاندنی کی بارات جا رہی ہے، چلنے کو اب فلک سے تاروں کا کارواں ہے، دنیا میری جواں ہے۔